تو اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں. 3 صحابہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اللہ کے نبی کی رات کیسی ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کی بہت خوبصورت عادت تھی جب آپ تہجد سے فارغ ہو جاتے تو یوں کر کے لیٹ جاتے، ایسے کر کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ جاتی تو آپ ان کے ساتھ اسی حال میں باتیں کرتے، گپ شپ لگاتے. تہجد کے وقت میں اپنی بیگم سے پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں حضرت بلال اذان دیتے تو آپ اٹھ کے 2 رکعت سنت ادا کرتے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے. تو اتنی اعتدال کی لائف تھی، ہنسی مذاق فرماتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے رہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندھنا نہیں آیا کہ وہ چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی. تو انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہ کریں، بخشائے ہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے، کیا کریں؟ ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، نفل پڑھوں گا، کتنی اچھی نیت کی ہے. دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، کتنی اچھی نیت ہے. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، کتنی اچھی نیت ہے. آپ کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلا لیا. تو آپ نے ان کو ڈانٹ پلائی، تم میرے اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تم میرے اللہ سے مجھ سے زیادہ ڈرتے ہو، زیادہ تقوی والے ہو. میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اللہ کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میں سوتا بھی ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں. اور میں نے آپ نے تو 11 شادیاں کی، 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو آپ کی خوبصورت زندگی تھی ان کے ساتھ. تو آپ نے تینوں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ چلو. جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا شادی کرے، جس نے کہا میں روزہ نہیں چھوڑوں گا وہ روزہ چھوڑے. کہ مہینے میں 3 روزے رکھو بس، 13 14 15. اور جس نے کہا میں رات سوؤں گا نہیں وہ آرام بھی کرے اور اٹھے بھی سے. تو یہ زندگی اعتدال والی اللہ کو تو دین میں انتہا پسندی اچھی نہیں لگتی. اور اللہ نے سورت فرمایا ہمارے بعض نادان دوست قربانی کے نام پر پورے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں.